ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ امام حسین پاک کے سر پاک کا مزار شریف وہاں پر موجود ہے، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس نیزے میں جس میں سر پاک تھا وہ نیزہ ایک مکان میں رکھ دیا تھا، کچھ دنوں کے بعد مومنوں کے قبرستان میں اس سر پاک کو دفن کر دیا۔ اتنی روایتیں میں نے پڑھی، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ پیارو، آج کے بعد تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، تمہیں میں کتنے واسطے دوں، اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے اچھے ہو جاؤ۔ کسی سے دل میں جلن، حسد، کینہ، بغاوت مت رکھو۔ گاؤں میں محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو۔ یہ مبارکباد دلائی تھے کمیٹی والے، انہوں نے جلسہ کیا، مگر اس جلسے کو مدرسہ بنا کے رکھنا، خردنگی یا کھیل کود ہرگز نہیں۔ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت رکھو۔ اور بچیوں، تم اتنی اچھی ہو جاؤ، اتنی اچھی ہو جاؤ، تم فاطمہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہو۔ تم موبائل کو بند کر دو، موبائل نہیں، تم تو قرآن شریف پڑھو، تسبیح فاطمی پڑھو، اور اگر موبائل کو چلاتا ہے تو اسے اچھا استعمال کرے۔ اسکول میں پڑھنے والے اپنے کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو وہ اس میں کامیابی حاصل کریں، مدرسے میں پڑھنے والے علم نحو، علم نصب وغیرہ وغیرہ، اگر ٹائم ملے تو اس کو استاد بنا کر کے رکھو۔ سمجھ میں آ رہی؟ اچھا استعمال کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ بڑوں کی عزت کرو، کہیں بڑے بیٹھے ان کے سامنے زیادہ مت بولو، ہر بڑے کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اپنے اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، ماں بہن کی عزت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بے عزتی، بے حرمتی سے بالکل دور ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، پاک صاف رہو، پاک صاف رہو، سمجھے؟ چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، اتنے پیارے ہو جاؤ۔ کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں بلکہ خیر کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب غلام حسین اتنا اچھا تو امام حسین کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا۔ بولو میرا ساتھ دو گے، ایسا بنو گے؟ بولو ایسا بنو گے؟ بولو ایسا بنو گے؟ آپس میں لڑائی ختم کر دو گے، میل محبت پیار سب بنا کر کے رہو گے؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، ادب کے دائرے میں کہنا یا حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، بولو یا حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خونوں سے دنیا کو دھویا وہ حسین، بولو یا حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صوفی صاحب اس وقت بھی عمر اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، بیٹھے ہیں صوفی عبد الوحید صاحب قبلہ جو تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سید صاحب قبلہ بھی جلوہ گر ہیں، ناظم صاحب بھی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور علماء بھی سب میرے سر کے تاج ہیں۔ آج کے بعد اگر ہماری آپ کی زندگی رہی تو 11 بجے ٹائم دو گے تو انشاءاللہ پوری تقریر ہوگی، سمجھے؟ کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں تمہارا دشمن نہیں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر سے تلوار خنجر سے اٹھا تھا، بیٹھے بھائی 2-4 منٹ بیٹھو بیٹھو، اور اچھی مٹھائی کا انتظام کیا ہے آپ کو۔
کہ کب تیر سے تلوار سے خنجر سے اٹھا تھا، اسلام کو تعلیم پیغمبر سے اٹھا تھا، جو اب بھی اٹھائے ہے صداقت کے علم کو، ایک ایسا علمدار تیرے گھر سے اٹھا تھا، جو اب بھی اٹھائے ہے صداقت کے علم کو۔ خطیب ہندوستان شہزادے علی رسول حضور شاہ علامہ سید مقیم الرحمان صاحب کا جسپور نینی تال اتراکھنڈ کی باتیں ہم نے اور آپ نے سماعت کی ہے۔ واقعی امام حسین کے فضائل و مناقب سرکار امام حسین کی عظیم قربانی کی وہ داستان ہم لوگوں نے سماعت کی ہے کہ شاید ہماری آنکھوں میں آنسو رہے۔ اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھے تو ہماری نہیں آنے والی نسلوں کی انشاءاللہ مغفرت ہو جائے۔ سرکار امام حسین کی بہن مخدومہ زینب کا خوب ذکر کیا علامہ مقیم الرحمان صاحب اللہ نے۔ میں تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ کربلا سے واپسی کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچی تھی سرکار زینب تو گھٹنوں کے بل اپنے نانا کی بارگاہ میں گئی تھی اور ایک ہی جملہ کہا تھا کہ نانا میرا بھائی حسین تو چلا گیا مگر تیرے دین کو ظالموں کے ہاتھ میں جانے نہیں، بچا لیا تیرے دین کو، اس ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے، یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے، یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب، یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے۔ علامہ سید مقیم الرحمان صاحب کا بیٹھے ہوئے ہیں، میں حضرت کو بتانا چاہتا ہوں اور شاید میری باتیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھے گی۔ یہاں سے تقریباً 3500 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے ایران، اسی ملک کی راجدھانی ہے بغداد شریف، اور بغداد شریف سے تقریباً میرے سفر کے مطابق 105 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ زمین ہے جس کو زمین کربلا کہتے ہیں۔ جب سرکار مولا کائنات صفین کی طرف جا رہے تھے، صفین کی طرف جب زمین کربلا پر پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ میرے بھائی اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اسے میدان ماریہ کہتے ہیں۔ پھر سرکار مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اس کا دوسرا نام، ان لوگوں نے کہا حضور اسے میدان نینوا کہتے ہیں۔ پھر مولا علی نے پوچھا اس کا اور کوئی نام؟ تب ایک آدمی نے کہا کہ حضور اس کو زمین کربلا کہتے ہیں۔ تب سرکار مولا کائنات رونے لگے اور روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو علامہ حسن کے بھائی، جو اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن نے آئین قیامت میں لکھا ہے کہ مولا علی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جہاں ان کے گھوڑے باندھے جائیں گے یہاں ان کی لاشیں گے۔ کہ زمین کربلا کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اگر 2-4-10 لوگ کرم فرماتے تو پیچھے سے اٹھ کر آگے آ جاتے تو میں گزارش کرتا خطیب انقلاب، خطیب شعلہ بیان حضرت علامہ قاری محمد ارشاد حشمتی صاحب، ان کی باتیں آپ کے دل کو اچھی لگیں گی، وہ آپ کی زبان میں باتیں کرتے ہیں، ابھی میرے خیال سے وہ آپ کے مقدمے کو انشاءاللہ جیت لیں گے بہت آسانی کے ساتھ میں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک عظیم الشان ذات مقدس جن کے دامن میں حضور سرکار تاج الشریعہ کی خلافت آرام کر رہی ہے، جامع علم و فن خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور شاہ علامہ سید شہزاد صاحب اللہ تشریف فرمائیں جو ہمارے مہمان ہیں اور ایک عظیم الشان گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو تھوڑا سا کرم فرمائے 2-4 لوگ، چچا جلدی آئیے، اس لیے کہ جب آپ لوگ چچا ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی جانے کا ٹائم بھی قریب ہو جاتا ہے، جب تک جوان آتی ہیں تب تک کوئی دقت نہیں ہے۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کہ نانا کے نواسوں نے مسلح نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی تھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں۔ حضرات، خطیب اہل سنت حضور حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب کے خطاب کے بعد مزید اب کسی کے تقریر کی ضرورت نہیں، اتنے بوجھ لا دو جتنا صحیح ہو، اور جتنی بات انہوں نے بتائی ہے اگر اس پہ آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ سچے حسینی بن جائیں گے۔ اور صحیح غلط یہ بھی اہل رسول ہیں، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج شاہ سید شہزاد احمد صاحب اللہ، اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں عالم بعمل، عامل اوراق و وظائف، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ الحاج شاہ صوفی عبدالحفیظ صاحب۔ ابھی تازہ یہ بھی حضرت بھی کربلا شریف سے ہو کے آئے، پچھلے سال یار رسول ہے انہی کی بدولت میں بھی 2 مرتبہ کربلا ہو کے آیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔
آیا ہوں، آج ایک آدمی کی کمی بہت کھل رہی ہے، ایک آدمی کی کمی بہت کھل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو اس محفل کے صدقے میں اس کی مغفرت فرمانا۔ میری مراد نظام سیٹ سے ہے، اور آج جتنے لوگ یہ کمیٹی کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے لوگ جب وہ رہتے تھے تو بالکل فری مائنڈ رہتے تھے، ہر چیز وہ سنبھال لیتے تھے، اسٹیج کا ہو باہر کا ہو، ہر علماء کو بار بار فون کر کے کہ آپ کو آنا ہے کہ کرنا ہے۔ اچھا ان کی ایک عادت حضرت پر اچھی تھی، کسی بھی عالم سے وہ ملتے تھے تو وہ عذر پیش کرتے تھے۔ جب بھی میں ملا ہوں یا اسٹیج پہ جو بھی لوگ ہوتے تھے سب کو عذر دے دیا کرتے تھے، اور میں نے کہا یہ تو نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے خوشبو دیا کرو، اور کوئی خوشبو دے تو اسے قبول کر لیا کرو۔ بہرحال لیکن یہ جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے آج ان کی کمی کو کھلنے نہیں دیا، خوب محنت کیا ہے، اور اتنا بڑا جلسہ، اتنے بڑے بڑے مقرر کو بلانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سید صاحب قبلہ بیٹھے، میں چاہتا ہوں سید صاحب کا پارٹی کا بیان ہو جائے 10-15 منٹ، اور اگر کہیے تو 2-3 سے میں آپ کو سنا دوں۔ سنائے گا ہے سناؤ کہ نہ سناؤ؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہتے ہو یا حسین، زور سے کہتے ہو۔ سنا تو میرے بھائی، سید صاحب موجود تھے، اور سید صاحب کی موجودگی میں امام حسین کے مزار کے سامنے ہم لوگوں نے اس کو پڑھا۔ سنائی گیا کہاں جاتا بھیا؟ مصطفیٰ کا پیارا فاطمہ کا شہزادہ۔ ذرا مذہب کے بولو سبحان اللہ۔ ایسے خطیبوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو قوم کی اصلاح کرتے جائیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کے دل میں ایسے خطیب کی بات اترے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ اس پہ عمل ضرور کریں گے۔ سنائے گا نہیں بھیا؟ اللہ کہتے ہیں آپ کو تو آپ سے مصطفیٰ کا پیارا فاطمہ کا شہزادہ کربلا میں آیا ہے، فاطمہ کا شہزادہ کربلا میں آیا ہے، فاطمہ کا شہزادہ۔ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا ڈالا۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ۔ دیر میں اس لیے کہ میری طبیعت بہت خراب تھی، آپ کے غلام جبریل صاحب صاحب انہوں نے مجھے میرے بخار درد دے تو چھلکے اٹھایا، تو کہا کہ یہ ٹکیا کھا لو بخار صحیح ہو جائے۔ لیکن پھر بھی آپ کی محبت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آئے کہیں اور چلے، اس لیے میں چلایا۔ اب مچل کے بولو یا حسین۔ جس نے دین کی خاطر اپنا سر ڈالا، وہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا شہزادہ، اور چاہے گا تو کربل میں پانی خود چلا آتا کہ نہیں آتا۔ اگر میرا حسین ایک اشارہ کر دیتا تو قیامت تک کربلا میں بارش ہوئی تھی، لیکن حسین کو وہاں اپنا پاور نہیں دکھانا تھا، بلکہ ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر کر کے بتایا۔ چاہے آپ کربل میں پانی خود چلا آتا، کتنا صبر والا ہے، فاطمہ کا شہزادہ، کتنا صبر والا ہے، فاطمہ کا شہزادہ۔
مساجد کا وقت شروع ہونے والا ہے، 10-15 منٹ باقی ہے، سید صاحب سے گزارش کریں گے کہ 10-15 منٹ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان کربلا سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کوئی حسین بھاگا ہو؟ میدان جتنے سچے حسینی کا جو بھی امام حسین کے ساتھی تھے، امام حسین نے رات کی تاریکی میں کہا اے میرے ساتھیوں، رات کی تاریکی ہے اور یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، جو کچھ معاملہ یزیدیوں سے میرا، تو آپ کے جتنے ساتھی تھے سب ایک تک آقا حسین کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اس کو کتنے نصیب والے تھے مسلمان کہ وہ سب آقا حسین کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں پھر میرے آقا حسین نے چراغ کو کل کر دیا اور کہا اے میرے ساتھیوں، ہو سکتا میرے چہرے کو دیکھ کر اور رعایتاً تم نہ جا سکتے، اس لیے میں نے چراغ بجھا دی، اب تم لوگ چلے جاؤ، ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے کہ کون کیسے گیا ہے۔ تھوڑی دیر چراغ بجھا، اس کے بعد جب میں نے آقا حسین کا چراغ پھر جلا تو کیا دیکھے کہ ایک بھی غیر حاضر نہیں ہے، سارے حسینی آقا حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے آقا حسین آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، ہم نے اپنے ماں کا پاک دودھ پیا ہے، جب تک ہمارے رگوں میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے حسین آگے حسین پہ قربان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام حسین، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بلا تمہید بلا خطبہ بولوں گا اس لیے کہ بس چند منٹ گفتگو ہونی ہے، لیکن یہ تبریکاً یہ ہے کہ حمد شریف سے شروع ہو۔ الحمدللہ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعاقبین بآدابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، آپ کہیں آمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق کے پاک کرے علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ حسینوں کی محفل ہے کہ نہیں؟ اور جتنے بھی یہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حسینوں کی محفل، جتنے بھی یہاں بیان کرنے کے لیے آئے سب حسینی، سب حسینی، اور جو بھی جہاں بیٹھے ابھی تک ہیں سب حسینی ہیں کہ نہیں؟ تو خاندانی حسینی، خاندانی حسینی، ایسا نہیں آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ میرا باپ حسینی، میرا دادا حسینی، میرا بیٹا حسینی، میرا قبیلہ حسینی، میرا پڑوسی حسینی، میرا گاؤں حسینی۔ اگر گاؤں حسینی نہ ہوتا تو حسین کی وجہ سے ہوتی ہی نہیں۔ آپ کی حسینیت ہے ماشاءاللہ۔ یہاں دیکھ رہے اپنے فیض و برکات لے کر صوفی باصفا صاحب خیرات و برکات علامہ شاہ عبدالوحید صاحب قبلہ دامت العالی تشریف فرما ہے۔ مبارک محفل، حسینی محفل کے اختتام پر ایک اچھا حسینی دعا کرے گا، ایک اچھا حسینی دعا کرے گا۔ بیٹھیے بھائی بہت بہت شکریہ ہے، بہت آج آپ نے ہیلپ کیا۔ جو علالت کے باوجود بھی آقا حسین کی مرتبت آپ کو سنائے، دعا کیجئے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، بڑے کام کے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔
ابھی آپ نے ایک اچھی گفتگو سماعت کی ہے. میں ایک بات اصل کے ایک واقعے کے ذریعے اپنی بات ختم کریں گے. ایک چیز یہ ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں اتنا بڑا پروگرام آپ نے کیوں کیا, اتنا بڑا پروگرام کیوں کیا, آپ یہی تو کہو گے اس لیے کیا ہے چودھری صاحب خوش ہو نہ خوش ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کیا ہے تاکہ میرے آقا حسین ہم سے راضی ہو جائے, آقا حسین ہم سے راضی ہو جائے. اب علامہ قاری شاہ صاحب کہیں گے اگر آقا حسین راضی ہو گئے تو آپ بڑے جانے ہو, آپ کہو گے اگر آقا حسین خوش ہو گئے تو ان کے بابا علی خوش ہو جائیں گے, اور اگر علی خوش ہو گئے تو ہمیں معلوم ہے نبی خوش ہو جائیں گے, اور اگر نبی خوش ہو گئے تو پہلی کے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دونوں, خدا چاہتا ہے رضا. ہم نے کہا بھائی آپ اتنا بڑا پروگرام آقا حسین کی رضا کے لیے کر رہے ہو, اور سب کو آقا حسین کی رضا چاہیے, ورنہ کل میدان محشر میں کسی کے باپ کی نہیں چلے گی, آقا حسین کے نانا رسول پاک کی چلے گی. جنت میں جس کو آقا حسین کہیں گے نہیں جائے گا, کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ سکے. اور جس ہم محبت کرنے والے یہاں بھی حسین کے نعرہ لگانے والے جیسے آقا حسین کو دیکھیں گے مچل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے آقا جا رہے ہیں. اور آقا حسین یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کہتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو ہم جیسے یہ رامپور ٹنگرہا کے حسینی کہیں گے اب یہ تو ہمارے آقا ہیں, اب جہاں جہاں میرے آقا حسین جائیں گے وہی ہم ان کے غلام کریں گے. ہمیں یہ ہے کہ آقا حسین کی محبت کا ہمارے لیے بس میں یہی ثابت کروں گا کہ اہل بیت کی محبت کیا لاتی ہے. کوفہ شہر ہے, کوفہ میں یہ علامہ قاری شاہ صاحب حتمی اسلام مولانا فاق صاحب یہ لوگ کربلا شریف کوفہ شریف نجف شریف سب دیکھ چکے ہیں. تو کوفہ جو مولا علی کا دارالخلافہ تھا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی جامع مسجد میں آپ امامت فرماتے, وہی سے دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت کا جو رقبہ تھا وہی سے آپ سارے مسلمانوں کی دستگیری فرماتے تھے. آپ امیر المومنین تھے. تو سرکار مولا علی جس مسجد میں وہ کوفہ کی جامع مسجد ہے وہیں آپ کو شہید کیا گیا. 2 دن کے بعد آپ جامع شہادت نوش کیے. مقصد یہ ہے کہ کوفہ شہر آج بھی ویران لگتا ہے, جبکہ بڑے بڑے وہاں اولیاء کرام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہاں پیدا ہوئے, لیکن اگر کوئی آنکھ بند کر دے اور 10 شہر گھمائے اور کوفہ میں جا کر چھوڑ دے اور دور میں دیکھو کوئی بتائے گا یقیناً وہاں کی بے رونقی دیکھ کر کہہ دوں گا یہ کوفہ شہر ہے. لیکن اسی کوفہ شہر میں ایک تاجر ابو جعفر نام تھا, وہ کوئی بھی آل رسول میرے پیسے آتا سامان لے لیتے. تو مثال کے طور پر 100 روپے کا سامان اور آل رسول اگر لے کر آتے 50 روپے, تو نہیں کہتے جاؤ 50 روپے اور لے کر آؤ تو سامان لیں گے, نہیں 50 روپیہ لیتے 100 روپے کا سامان دے دیتے. اور اس کے بعد مولا علی کے آن کی بات تھی, مولا علی کے نام کا کھاتا کھولے ہوئے تھے, مولا علی کے نام پر 50 روپیہ لکھ دیتے. کوئی ان کا 200 روپے کا سامان لیتا اور جب وہ اہل بیت کا فرد جب 200 روپے کا سامان لیتا اس کے پاس 100 روپیہ ہوتا, وہ 100 روپیہ دیتا, یہ لے لیتے اور 100 روپیہ مولا علی کے نام پر لکھ دیتے. کوئی آدمی اگر اہل بیت کا جاتا اور اگر 500 روپے کا سامان لیتا وہ 250 روپے دیتا تو وہ 250 روپے لے لیتے, سامان 500 کا دے دیتے, لیکن 250 روپیہ مولا علی کے نام پر لکھ دیتے. کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. اہل بیت سے ان کی اتنی محبت تھی, کبھی اہل
अहले बैत से उन्होंने ये नहीं पूछा इतना पैसा कम क्यों लाए हो, बल्कि बस अहले बैत की मोहब्बत में वो सामान दे देते और उसके बाद जो बचता मौला अली के नाम पर नहीं देते। एक मुसलमानों सिलसिला चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उस राजी का कारोबार ठप पड़ गया, अब उसकी दुकान बंद होने के कगार पर है, माल नहीं रह गया है, परेशान हो गया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया दुकान बंद हो गई है, अब उनके पास कोई माल नहीं तिजारत के लिए, परेशान हो गए। कुछ दिन और गुजरा, अब खाने के लाने पड़ गए हैं, घर में फाका हो रहा है। इत्तेफाक के बाद आज के दिनों के भूखे हैं, अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। अरे बेश से मोहब्बत करने वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन आज ये हुसैनी भूखा है, आज ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाला भूखा है। ए मुसलमानों, एक साबित का गुजर हुआ जो अहले बैत का खुद खा था। जब उसने देखा ये वही आदमी है जो अहले बैत को सामान देता था और 50 रुपया मौला अली के नाम पर लिख लेता, 250 रुपया मौला अली के नाम पर लिख लेता। उसने कहा मैं हम लोग कहते थे ना कि अगर ऐसे रहा तो कंगाल हो जाओगे, देखो कंगाल हो गए कि नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम भाग्य से हो। बहुत अली के नाम पर लिखते थे, अब कहाँ गए अली, अब कहाँ है अली, ऐसे तुम्हें मार मिलेगा। कहते हैं याद रखो मुसलमानों, कहा गया है कि तलवार का जख्म उतना असर नहीं करती जितना ज़बान की तेजी असर करती है। ज़बान की जब उसने ताना दिया है ज़बान से तो वो उनके दिल में बात लगी है और मायूस होकर चेहरे में अपने आंखों में आंसू लेकर गए, घर के अंदर बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी है। ए मेरे मौला अली, अगर से मेरी दुकान बंद हो गई है, इस जालिम ने ताना दिया है, लेकिन तब भी हमारे दिल में आपकी मोहब्बत कम नहीं हुई। कुछ भी हो जाए हम मौला अली की मोहब्बत को अपने दामन से लगाए रहेंगे, अपने सीने से लगाए रहेंगे, अहले बैत से मोहब्बत करते रहेंगे। कहते हैं ये कहते कहेगा आंखों में आंसू लिए हुए वो आशिक़े रसूल, वो आशिक़े अहले बैत अपने घर में मायूसी के आलम में बैठा हुआ। कहते हैं इतने में शाम हो जाती है, जब रात हुई है और उसके बाद जब नींद लगी है, सोए हैं तो किस्मत बेदार हो गई है। क्या देखते हैं नबी आखिर ज़मा की आमद हुई है, आका हसन हुसैन के नाना नबी कौनैन की आमद हुई है। तो ये आदमी देख रहा है मेरे आका की आमद हुई है और उनके दाहिने तरफ एक नूरानी शक्ल वाले हैं, उनके बाईं तरफ एक नूरानी शक्ल वाले हैं, एक तरफ मौला हुसैन है और एक तरफ मौला हसन है। ये मेरे आका के साथ आ रहे हैं। कहते हैं मेरे आका नबी कौनैन ने हसनैन करीमैन से पूछा, ए हसनैन करीमैन बाबा अली कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह नाना जान मेरे बाबा अली पीछे आ रहे हैं, मेरे बाबा पीछे आ रहे हैं। इतने में मौला अली कहता है या रसूल अल्लाह हाजिर हो, ए मेरे आका हाजिर हो। मौला अली से मेरे आका फरमाते हैं अली इधर आओ, ये आदमी देखो तुम्हारा आशिक है, तुम्हारे नाम का ये इतना पैसा ये नहीं रखा है, इसको क्यों नहीं दे रहे हो? या रसूल अल्लाह ये अशरफ की थैली में देकर आया हो, या रसूल अल्लाह ये है। उसने अशरफ की थैली डाल दी है और उसके बाद मेरे मौला अली ने अशरफ की थैली उस आदमी के दामन में डाल दी है। कहते हैं कि वो जैसे अशरफ की थैली पाया उसकी आंख खुलती है, बेदार होता है, अपनी बीवी को बुलाता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी आवाज देती है हाजिर हो। ये बताओ कि मैं जग रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ? या अभी तक तो सो रहे थे लेकिन अब जग रहे हो? अरे कहा मैं ऐसा जगह हूँ कि अली ने मेरी तकदीर जला दी है। अभी मेरे आका तशरीफ लाए थे, अली के सबके आका का दीदार हो गया है, अली के सबके हसन हुसैन का दीदार हो गया है। क्या बात क्या है? सुनो मैंने ख्वाब में देखा मेरे आका आए, हसन हुसैन आए हुए हैं और अली को बुलाया है, मौला अली आए। मेरे आका ने फरमाया इनका मामला क्यों नहीं साफ करते, जो चीजें नहीं तो क्यों नहीं देते? मेरे मौला अली ने मुझे अशरफी दी है, अगर थैली खोली गई तो उसमें अशरफियां मौजूद है। अब ये मियाँ बीवी बच रहे हैं और दुनिया को ऐलान किया, दुनिया वाले सुनो ये ऐसे वैसे खिलाने वाले नहीं है, ये तो वो है खाना सामने हो, कोई भिखारी आ जाए अपने सामने का खाना उठाते साइन को अदा कर देते हैं और दुनिया को बता देते हैं, खुदना खाते हैं और वो मकला देते हैं। इतने साबिर है जो हम लोग देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तज़किरे मौला अली, तज़किरे अहले बैत, ज़िक्रे शुहदाए करबला। बस इसी वाक़े से हमें मालूम हो गया कि अगर आका हुसैन की महफिल करेंगे
ان کے نام پر خرچ کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے تو اس کا صدقہ ہمیں مولا علی عطا کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ مولا علی کی ذات ایسی ویسی ذات نہیں ہے، یہ مشکلوں کو دور کرنے والی ذات ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اکثر کہا کرتے ہیں مشکلیں حل کر سے مشکل کشا کے واسطے در بنائے رب شہید کربلا کے واسطے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ نے جو محفل نور کا اہتمام کیا اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔